السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے قرآنی واقعات کی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں اور آج ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہوگا جس میں ہم جانیں گے کہ سورہ بقرہ کو گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا تعلق قرآن پاک کے کس واقعے سے ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم ایپیسوڈ نمبر 2 لے کر آ سکیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے اور اس واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورت کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت رکھا گیا۔ ناظرین، اس کا واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ رہتے تھے اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اے اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور نہایت نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ میں سو جاتا اور ایک حصہ میں عبادت کرتا اور ایک حصہ ماں کی خدمت کرتا اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا اور 1/3 رقم اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ناظرین، ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور بچیا کی نشانی یہ ہوگی، وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ جیسے سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہوں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل کی اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراً وہی گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لے آیا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں میں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار رہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر یہ گائے میرے ہاتھ میں فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا، تم خواہ کتنے ہی قیمتی ہو، تمہارے پاس کتنا ہی پیسہ ہو، لیکن میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس کا سودا تیرے ساتھ نہیں کروں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا، یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو بیٹا تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو، جس کا نام امیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر ڈالا۔
और इसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हो गई, मगर जब कोई सुराग ना मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा। तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़िबा करो और इसकी जबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो, तो वो जिंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बताएगा। यह सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग और इसकी उम्र वगैरह के बारे में बहस और कुरेद करनी शुरू कर दी। और बिलाखिर जब वो अच्छी तरह समझ गए कि फलां किस्म की गायें चाहिए, तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी, जहां तक कि जब ये लोग इस लड़के की गाय के पास पहुंचे तो वो हूबहू ऐसी ही गाय थी जिसकी उन लोगों को जरूरत थी। चुनाचे उन लोगों ने गाय को इसके चमड़े में भरकर सोना, इसकी कीमत देकर और ज़िबा करके इसकी जबान या दुम को हड्डी से मकतूल की लाश को मारा, तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरा कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं, जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझको कत्ल कर डाला। ये बताकर वो फिर मर गया। चुनाचे इन दोनों कातिलों को कसास में कत्ल कर दिया गया और मर्द सालेह का लड़का, जो अपनी माँ का फर्मा बरदार था, कसीर दौलत से माला माल हो गया।